अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर इस वक्त मैं मुल्की सियासत की बात करता हूँ, अगर नून लीग की बात करता हूँ, तो नून लीग अपनी सियासी साथ बचाने के लिए सरगर्म अमल है, और अगर PTI की बात करता हूँ तो वो अपना खोया हुआ जो वक़ार है उसको बहाल करने के चक्कर में है, और अवाम है कि वो महंगाई की दलदल में पिसती चली जा रही है। और इसके साथ अगर मैं तहसील गुजर खान, जो कि गाजियों, शहीदों और इंटेलेक्चुअल लोगों की तहसील है, उसकी भी सियासत की बात करता हूँ, तो वहाँ पे भी इस वक्त हमें बहुत से धड़े नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ जमातों पे। तो इन्हीं तमाम तर बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ हैं जनाब राजा बाबर यार अहमद साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं, इसके अलावा एक समाजी शख्सियत भी है। तो मैं राय साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। राय साहब, सबसे पहले ये बताएं सर, इस वक्त जो मुल्की सियासी सूरत हाल जा रही है, सर क्या कहते हैं उस पर आप? देखिए राय साहब, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मौका दिया और TV टुडे का। जो इस टाइम मुल्की सियासी सूरत हाल है, वो बाशऊर पाकिस्तानी जो है वो समझदार है, वो समझता है कि सियासत क्या है, कौन सियासत बचाने के चक्कर में है और कौन रियासत बचाने के चक्कर में। आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को सख्त सामना है इस टाइम अवामी मज़ामत का जी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल फ़ैसला किया। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसके ऊपर दूसरी जमातें और हर पाकिस्तानी तनकीद कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को फंसा लिया है, लेकिन वो पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो ये जानता है कि मुस्लिम लीग नून ने पहले रियासत बचाई है, अपनी सियासत बाद में बचाई है। चूँकि रियासत उन्होंने इस तरह बचाई है कि आपकी अगर तरीके अदम इत्माद के बाद इनके ऊपर ये जो नाअहल तोला 3.5 साल से पाकिस्तान के ऊपर बर्जमान था, ये अपनी नाकामियों के सफ़र के साथ साथ पाकिस्तान को उस स्टेज के ऊपर ले आया था कि अभी तरीके अदम इत्माद के बाद अगर कोई केयर टेकर आते तो कौन सा दुनिया का मालियाती इदारा है वो पाकिस्तान की इस केयर टेकर के साथ बैठ कर बात करने के लिए तैयार नहीं था। शहबाज शरीफ साहब आए, आते साथ ही उनको सख्त फैसले करना पड़े। उस सख्त फैसलों की सूरत में आप देखें, बिजली के बिल हो, पेट्रोल हो, कोई चीज़ हो, तो वो चीज़ें कहाँ चली गई, तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने सारी तनकीद बर्दाश्त की भी है और कर भी रही है, सिर्फ रियासत के लिए। अच्छा राय साहब, ये बताएं, जो आपके साथ बाकी जमातें हैं, अगर मैं जरदारी साहब की बात करता हूँ, क्या वजह है कि जरदारी साहब ने आपको तनहा छोड़ दिया हुकूमत करने के लिए? उनके किसी भी बंदे ने ना तो कोई कलीदी वजारत ली, ना वो खुद हुकूमत का हिस्सा बने, तो इस पर क्या मुस्लिम लीग नून सोचती नहीं? देखिए, ये तो पार्टी लीडरशिप जानती है कि उनकी क्या उनके जहन में क्या गेम प्लान था, क्या हिकमत अमली थी, ये पार्टी लीडरशिप को पता है और पार्टी लीडरशिप बेहतर जानती है। देखिए, अगर मैं, आप या कोई पाकिस्तानी ये सोचता है कि मुस्लिम लीग नून ने ये सख्त फैसला किया है या जरदारी साहब इस तरफ है या हमारी कोई भी इत्तेहादी जमात है वो किस तरफ है, तो जिनकी जमात है उनको नज़र नहीं आ रहा कि हमारी जमात किस तरफ जा रही है। फिर बात वही आ जाती है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन जमात है और पाकिस्तान की मामार जमात है मुस्लिम लीग नून। तो मुस्लिम लीग नून ने ये जितना भी फैसला किया हुआ है, ये तनहाई हर चीज़ अपने सर पे ली हुई है। आप देख लें, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन आपके सामने, आला खान साहब इसको क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने 17 सीटें जीती हैं। आला खान साहब को ये नहीं पता कि वो 17 के 17 मुस्लिम लीग नून ने लोटो को टिकट दिए थे। ठीक है, वो मुस्लिम लीग नून ने लोटो को टिकट दिए, तो हमारे यहाँ वहाँ पे हर हलके के अंदर मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून मुकाबला था। ठीक है, उसमें खान साहब की कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है या उनकी कोई इतनी खास हिकमत अमली नहीं थी कि वो इलेक्शन जो है। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर आप अपने जो आपके खास तौर पे ज़ाती कारकुन हैं उनको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो इलेक्शन में शिकस्त भी हो सकती है? जी बिल्कुल। मैं, जैसे आप खुद बिलोंग करते हैं तहसील गुजर खान से राय साहब, और ये तहसील गुजर खान गाजियों और शहीदों की धरती है। आपको पता है कि यहाँ तहसील गुजर खान में मुस्लिम लीग नून का यहाँ के मकामी लीडरों ने क्या हाल कर दिया है। अभी वो कहते हैं ना, यादें माजी अजाब है रब। जी, मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, सारे मेरे सीनियर हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन आप ये देखिए, जब 1999 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का पांसा पलटा गया, ठीक है, तो उस टाइम मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब जो काफ लीग के प्राइम मिनिस्टर उसके बाद बने थे जी, उनके हेलीकॉप्टर में कौन बैठ के आया था? चंगा बंग्याल।
سوئی گیس کے افتتاح کے لیے، اور آگے ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھولنے کے لیے کون کھڑا تھا وہ بھی تحصیل گجر خان کا اور مسلم لیگ نون کا ہر ورکر جانتا ہے. اور مسلم لیگ نون تحصیل گجر خان کا جو ورکر ہے وہ جس طرح شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون کا یہ جو تحصیل گجر خان کا کارکن ہے یہ میاں محمد نواز شریف کا جانسار سپاہی ہے اور جان دینے والا کارکن ہے. اس کارکن جب یہ کارکن میاں نواز شریف صاحب جلا وطنی کے دور میں ایک دفعہ پاکستان آنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے اور وہ جہاز اسلام آباد آتا ہے، تو اس ٹائم کے کاف لیگ کے ڈسٹرکٹ ناظم صاحب ڈنڈا بردار فورس لے کے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو پٹائی کرواتے ہیں، مرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو تحصیل گجر خان میں جو مسلم لیگ نون کا حال کیا وہ بیسیکلی یہ کاف لیگ کے گروہ نے کیا ہے. یہ جو کاف لیگ کا 2-3 رکنی گروہ ہے اس نے مسلم لیگ نون کے کو ریزہ ریزہ کر دیا تحصیل گجر خان میں. گروپنگ کا یہ حال ہے کہ 2013 میں یہ مسلم لیگ نون نے انہی 2-3 بندوں کو ٹکٹ دیا، 2 کو خاص کر کے 2 کو، اور ایک ہی بندہ مین جو ہمارے مقامی لیڈر ہے راجہ جاوید اخلاص صاحب، انہوں نے 13 سے 18 تک پھر ان سے وہ لیڈرشپ کوالٹی میں وہ پارٹی کو یکساں چلا نہیں سکے، پارٹی کو لے کے وہ آگے بڑھ نہیں سکے. انہوں نے اپنے لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ راجہ جاوید اخلاص صاحب بڑے شریف بندے ہیں، اس طرح کی بھی ان کی باتیں کی جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ سیاست میں صرف شرافت ہی کام آتی ہے یا ابیلٹی بھی ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں ان کی شرافت پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ شریف ہے. رائے صاحب شریف آپ بھی ہیں، شریف میں بھی ہوں، اور کوئی بھی اس شہر میں جو ہے نا وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طرح کا ہے، سارے ہی شریف ہیں. لیکن جو ان کے پاس پارٹی کی ذمہ داری تھی وہ ایسے طریقے سے نہیں نبھا سکے. آپ تنظیم سازی دیکھ لیں، چاہے یونین کونسل کی تنظیم سازی دیکھ لیں یا تحصیل گجر خان کے دونوں صوبائی حلقوں کی تنظیم سازی دیکھ لیں. اب تنظیم سازی کا یہ حال ہے کہ ایک ان کے جو انہوں نے اپنے رائٹ سائڈ پہ ایک بندہ اپنا بٹھایا ہوا ہے، ایک سینئر نائب صدر اس کو دیا ہوا ہے، اور گاڑی کے اندر ہی موجود ہوتا ہے ایک پی آر او ان کا، اس پی آر او کو نائب صدر کا عہدہ دیا ہوا ہے. اور جو ان کے ساتھ ایک ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں جو خود وہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب میں بھی امیدوار ہوں، کوئی امیدوار ہونا کوئی جرم نہیں ہے، میں بھی امیدوار ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ہر بندے کو حق ہے. لیکن ان امیدوار صاحب نے ایک نائب صدر بھی اپنا بنایا ہوا ہے. یعنی ایک ہی گاڑی کے اندر جو 4 بندے، ایک PP9 کا نائب صدر ہے، ایک ڈسٹرکٹ کا نائب صدر ہے، ایک ضلع کا سینئر نائب صدر ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون نے تنظیم سازی ورکروں کے لیے دی ہے جنہوں نے مار کھائی ہے، عہدے ان کے لیے ہیں جو پارٹی کے لیے ورک کریں، دوستوں کو یونائٹ کریں، اکٹھا کریں. تنظیم سازی کا عمل کیا کہتا ہے؟ جماعتوں کے لیے یہی کہتا ہے کہ آپ جتنے بھی زیادہ یونائٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو یونائٹ کریں. تو وہ جب آپ گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کے 4 عہدے آپ تقسیم کر لیتے ہیں تو انہی چیزوں کی ایسی ایک ایگزامپل ہے. اس طرح کی 1000 مثالیں، ان 1000 مثالوں ایسی 1000 مثالیں ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے 10 گروپ بنوا دیے. ٹھیک ہے، اب 2018 کے الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے. 18 کے بعد جو ہم نے جماعت کے لیے کیا وہ ہم ابھی کوئی پل نہیں آپ کے سامنے باندھتے، نہ کوئی سبز باغ دکھاتے ہیں. ہمارا کام سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے. ایک فورم آئے گا جس کے ہم فالور ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے، میاں شہباز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز، ہماری قائد کی دلیر بیٹی مریم نواز، وہ جس فارم پہ بیٹھ کے سنیں گی انشاءاللہ ہم اپنا مقدمہ پیش کریں گے، وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. رائے صاحب اگر یہی جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ 2018 میں انہی وجہ سے مسلم لیگ نون کو تحصیل گجر خان میں پوری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، اب چونکہ الیکشن پھر بڑے قریب آ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم اعلیٰ قیادت سے بات کریں گے، لیکن جب پانی سر سے گزر جائے گا تب آپ بات کریں گے تو پھر کیا فائدہ؟ اور اگر یہی سچویشن رہی تو تحصیل گجر خان سے مسلم لیگ کا جیتنا پھر ناممکن ہو سکتا ہے. دیکھیں رائے صاحب، ابھی الیکشن کا پتہ نہیں، ملک کے اندر کوئی سیاسی صورتحال کا تعین نہیں ہو رہا. ہم نے اپنا مقدمہ لیڈرشپ تک پہنچایا ہوا ہے. لیڈرشپ کے بھی ابھی مسائل ہیں کیونکہ ہماری جو جماعت ہے وہ اتحادی حکومت کے اندر بندھی ہوئی ہے. ابھی تحصیل گجر خان کی قومی سیٹ کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کوئی پتہ نہیں. PDM کے اندر ہماری جماعت ہے اور بڑی جماعت ہے ہماری جماعت، PDM کو تقریباً لیڈ کرنے والی جماعت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس صورت تو قومی جو امیدوار ہے اس میں تو ہماری جماعت کا
جو وہ بندہ ہے وہ اس کو پتہ ہی ہے آپ کو کہ کس جی بالکل ایسا ٹھیک ہے سارا سینیریو یہ ہے. تو ابھی اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے. جماعت کو ایک ایک چیز پتہ ہے اور الحمدللہ ہم نے پہنچائی ہوئی ہے. وقت کا انتظار ہے. سیاسی فیصلے اور اچھے فیصلے وقت کے اوپر ہی اچھے لگتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ لیڈرشپ کے ساتھ ہم نے ملے ہیں, ہم نے اپنا کیا مقدمہ دیا اور لیڈرشپ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ورکر کے حق میں اور مسلم لیگ نون کے اس ورکر کے حق میں جو 99 سے لے کے ٹل 2022 23 سال ہو گئے مار کھاتے ہوئے اس ورکر کے حق میں انشاءاللہ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا راج صاحب اگر میں PP9 کی بات کرتا ہوں تو جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس پہ آپ کیا کمنٹس کرتے ہیں؟ جی بالکل, حلقہ بندیاں جو ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ ہے کہ ہم وہ ایک بہت نیک شگون ہے کیونکہ جو میری 3 یونین کونسلیں لگی ہیں, موڑا نوری کنیکٹ کلیل کا کچھ حصہ لگا ہے, UC کومٹریلا, اور یہ جو لگی ہیں یہ سوٹ ہی اس میرے حلقے کو کرتی ہیں. چونکہ شرقی کا جو حلقہ ہے وہ روڈ سے اس طرف اور یہ یونین کونسلیں بہت مطلب ایک سائڈ پہ ہو جاتی تھی, تو اس کو یہ خوش آمدید کہتے ہیں جی ہم ان کو. یہ جو ہمارے حلقے کے اندر 3 یونین کونسلیں آئی ہیں یہ سوٹ ہی ہمارے حلقے کو کرتی ہیں, ہم اس پہ مطمئن ہیں. حلقہ راج صاحب اس کے علاوہ اگر گجر خان کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا درینہ سا گجر خان کے لوگوں کا خواب تھا یونیورسٹی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیوں ابھی تک اس کی پایہ تکمیل تک نہ باتیں وہ پہنچ سکی تو نہ ایسا ہو سکا؟ راج صاحب یہ جو تحصیل گجر خان کی قیادت ہے یہ تقریباً 20 25 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ان کو تحصیل گجر خان میں الیکشن لڑتے جیتتے ہارتے. لیکن میرا معصومانہ سوال ہے اپنی تحصیل گجر خان کی عوام سے بھی, اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ بھی تحصیل گجر خان کے پاس ہی ہیں, کہ تحصیل گجر خان کو انہوں نے یونیورسٹی اس لیے نہیں دی کہ تحصیل گجر خان کا نوجوان پڑھ لکھ کر باشعور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ابھی آپ پچھلے 3-4 مہینوں سے دیکھ لیں کہ میری تحصیل گجر خان کے 2 سینئر سیاستدان ایک دعویٰ کرتے ہیں میں یونیورسٹی لے آیا, دوسرا کہتا ہے میں لے آیا, لیکن ہے کہاں پہ؟ آنی چاہیے, کوئی بھی لے کے آئے. میں کہتا ہوں جی کہ ان میں کوئی بھی لے کے آئے, چاہے مسلم لیگ نون سے ہٹ کے کوئی سیاسی امیدوار ہے, راجہ پرویش صاحب ہیں, یہ لے آتے ہیں تو میں انشاءاللہ خود ان کا خیر مقدم کروں گا اور خود ہار لے کے اگر یونیورسٹی پریکٹیکل طور پہ آئے تو انشاءاللہ خود ہار لے کے ٹی چوک میں کھڑا ہوں گا, ان کے گلے میں ڈالوں گا بحیثیت تحصیل گجر خان کا شہری. لیکن خدا را لے کے آئیں, صرف پیپروں میں نہیں. جیسے 35-40 سال سے آپ تحصیل گجر خان کی عوام کو سہانے خواب سنا رہے ہیں, ویسے خواب نہ ہو جس طرح پچھلے 3 مہینوں میں پیپر لے کے ایسے لہرا رہے تھے, ایسی نہ